آج اگر آپ دنیا میں دیکھیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو عالمی اسلام دشمن قوتوں کی نشانے پر ہے۔ 3 چیزیں۔ اب عالمی طاقتیں کون سی ہیں؟ وہ کون ہے جو انہوں نے ان 3 چیزوں کو نشانے پر رکھا ہے؟ وہ عالمی قوتیں کون ہیں اور اس میں کون کون سے ممالک ہیں؟ آیا ہم جو باتیں سنتے ہیں ہم صرف ان ممالک کے بارے میں سنتے ہیں جس کی سرپرستی امریکہ اور مغرب کرتے ہیں، لیکن ان ممالک کے نام ہم نہیں سنتے، نہ ہمیں سنائی دے رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن صف میں ان قوتوں کے کڑی ہے جنہوں نے ان 3 چیزوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تو اگر اس طرح ہے بات، حقیقت یہ ہے تو پھر دشمن تو صرف امریکہ نہیں ہے، دشمن تو وہ قوتیں بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ دنیا میں ایک اصطلاح ہے، وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں جو سامنے دیکھ رہا ہوں سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا دنیا میں ایک اصطلاح ہے، ایک زمانے میں لیگ آف نیشنز کا اصطلاح تھا، اور جو جنگ عظیم اول کے بعد وجود میں آیا، ایک ادارہ وجود میں آیا بین الاقوامی سطح پر جس کو لیگ آف نیشنز کہا جاتا تھا۔ آج اس وقت راج تھا تاج برطانیہ کا، اس وقت راج اور حکومت دنیا پر برطانیہ کی راج تھی۔ لیگ آف نیشنز کو فرنچ ادارہ کہا جاتا تھا، یعنی فرنگی ادارہ۔ وہ ادارہ دنیا میں امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک اور ادارہ وجود میں آیا، اس ادارے کو اقوام متحدہ کہا جاتا ہے۔ آج کا جو ادارہ ہے، جس طرح اس ادارے کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ یہ فرنچ ادارہ ہے، تاج برطانیہ اور برطانیہ کے اشاروں پہ ناچتی ہے، آج اقوام متحدہ ایک ادارہ ہے جو امریکہ کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے۔ اس ادارے کے چھتری میں، اس ادارے کی چھتری میں 2 ادارے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ اصل چیز، موضوع جو ہماری تقریر ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ اس 3 چیزوں تک پہنچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی تمہید رکھنا چاہتا ہوں۔ اس اقوام متحدہ کی چھتری میں 2 ادارے ہیں، ایک جنرل اسمبلی اور دوسرا UN سیکورٹی کونسل، یونائٹڈ نیشن سلامتی کونسل۔ جنرل اسمبلی میں 200 ممالک ہے دنیا میں، کم و بیش۔ ہر ملک کی نمائندگی اس ادارے میں ہے۔
ہر ملک کی نمائندگی، وہ ملک جو دنیا میں سب سے چھوٹا ملک ہے اس کی نمائندگی بھی اس میں ہے، وہ ملک جو دنیا میں سب سے کمزور ملک ہے، سیاسی میدان میں بھی، معاشی میدان میں بھی، دفاعی میدان میں بھی، اس کی نمائندگی بھی ہے اس میں۔ ان 200 ممالک میں 60 ممالک مسلمانوں کی ہے، کچھ کم، ایک دو کم، ایک دو زیادہ، 60 ممالک مسلمانوں کی ہے۔ ان 60 ممالک میں 1.5 ارب سے 2.25 ارب مسلمان رہائش پذیر ہے، 1.5 سے 2.25 ارب۔ اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں تو دنیا میں ہر چوتھا نمبر انسان مسلمان ہے، کیونکہ پوری دنیا 7.5 ارب ہے، دنیا کا ہر چوتھا یا 5واں نمبر انسان وہ مسلمان ہے۔ اب ان 200 ممالک میں 60 مسلمان حکمران ہیں، ایک یہ ادارہ ہے۔ دوسرا ادارہ UN سیکورٹی کونسل ہے، جس میں 5 ممالک ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین، یہ 5 ممالک۔ اور دنیا میں جتنا بھی خون خرابہ ہے یہ ان 5 ممالک کی وجہ سے ہے۔ لیکن جنگ کا الزام اور دہشت گردی کا الزام کس پر لگایا جا رہا ہے؟ مسلمان پر۔ اور انتہا پسندی اور شدت پسندی اور دہشت گردی کا الزام کس مذہب اور دین پر لگایا جا رہا ہے؟ اسلام پر۔ اور اس الزام تراشی میں یہ 60 ممالک بھی شامل ہیں۔ شامل ہے یا نہیں ہے؟ شامل ہے۔ کبھی بھی میں نے نہیں سنا ہے امریکہ مرد آباد کے ساتھ یہ بھی مرد آباد، کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہاں، نہیں سنا ہے کبھی۔ اسی کو تو منافقت کہا جاتا ہے۔ تو ایک طرف یہ 200 ممالک ہے، دوسری طرف یہ 5 ممالک ہیں۔ دنیا کی سیاست، دنیا کی جتنی بھی حکومتیں، دنیا کی جتنی بھی دولت، وسائل، معدنیات، تیل، سونا، چاندی، جو بھی قیمتی ذخائر ہے، اس پر دنیا میں تیل کی ذخائر پر ان 5 ممالک کا قبضہ ہے۔ اور جہاں قبضہ نہیں ہے وہاں جنگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپس میں خطے کو بھی بٹوارا کرتے ہیں، وسائل کو بھی بٹوارا کرتے ہیں۔ لیکن ادھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ لڑائی شیعہ اور سنی کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ لڑائی دیوبندی اور بریلوی کی ہے، ہم کہتے ہیں لڑائی مقلد اور غیر مقلد کی ہے، ہم کہتے ہیں لڑائی حیاتی اور مماتی کی ہے، ہم کہتے ہیں لڑائی عرب اور عجم کی ہے۔ لڑائی نہ دیوبندی اور بریلوی کا ہے، نہ لڑائی شیعہ اور سنی کا ہے، نہ لڑائی مقلد اور غیر مقلد کا ہے، نہ لڑائی حیاتی اور مماتی کا ہے۔ یہ نچلی سطح سے جا کے اوپر تک، نچلی سطح سے جا کے اوپر تک یہ لڑائی ان 5 ممالک کی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، 2003 سے پہلے مشرقی وسطی میں کوئی لڑائی نہیں تھی، عراق میں بھی امن تھا، یمن میں بھی امن تھا، لیبیا میں بھی، شام میں بھی خیریت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ 2003 کے بعد جب دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوا، بدامنی کے خلاف، بھائی 2003 سے پہلے تو بدامنی تھی ہی نہیں، 2003 سے پہلے تو بدامنی تھی ہی نہیں، تو آپ نے دہشت گردی کے خلاف کس بنیاد پر جنگ شروع کی؟
آپ مجھے بتائیں 2003 سے پہلے سال میں 1 لاش نہیں گرتی تھی، آج 15 سال میں 30 لاکھ لاشیں گری ہیں۔ کتنے؟ 30 لاکھ۔ کیا ختم کرنا ہے؟ بدامنی ختم کرنا ہے۔ کیا ختم کرنا ہے؟ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے یا دہشت گردی ختم ہو چکی ہے؟ اضافہ ہوا ہے۔ اور جنگ کس کی ہے؟ جنگ فرض کرے، ایک مثال میں دیتا ہوں، شام کے خلاف لڑائی ہے، بشار الاسد کے خلاف، کہتے ہیں یہ شیعہ ہے۔ اب اس بشار الاسد کی سپورٹ اور حمایت میں 2 ممالک ہیں، ایک روس دوسرا چین۔ اس کی مخالفت میں 3 ممالک ہیں، فرانس، برطانیہ اور امریکہ۔ وہی 5 ممالک، 2 ایک طرف 3، تو لڑائی کس کی ہے؟ لڑائی کس کی ہے؟ ان 5 کی۔ لیکن بیچ میں کون لڑ رہا ہے؟ عراقی شامی کو مار رہا ہے، شامی عراقی کو مار رہا ہے۔ کس نام پر؟ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، خدا کے نام پر، رسول کے نام پر۔ آپ مجھے بتائیں اس جنگ سے اسلام کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ کیا اس جنگ سے دین کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ کیا اس جنگ سے مدرسے کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ کیا اس جنگ سے امت مسلمہ کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ وہ شورج گند کړي ګوته مه په وایه چې ګوته په ووایه خرابه یې وایي په غولو کې چې څونه لرګی وایي هغونه بوی کوي. سڑی کی خبر اور رکھے تو اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اسلام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب اس 15 سالہ جنگ میں ان 5 ممالک کے 50 فوجی مارے جا چکے ہیں. ہاں جواب دے یار. تو پھر لڑائی کس کی؟ یہ کیسی لڑائی ہے؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ بھی اس کی خدمت ہے. وہ میں بتاؤں گا کیسی ان کی خدمت ہے. تیس لاکھ لوگ جس میں 6 لاکھ صرف شیرخوار بچے مارے جا چکے ہیں. کتنی خواتین نشانہ بنی ہے. کس نام پر؟ اسلام کے نام پر. مزار کو اڑا دیا جاتا ہے اسلام کے نام پر. مسجد کو بم سے اڑا دیا جاتا ہے اسلام کے نام پر. مولوی کو مار دیا جاتا ہے جہاد اور اسلام کے نام پر. کفر کے فتوے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف دیتا ہے اسلام اور دین کے نام پر. اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. اس کا فائدہ اسلام کو پہنچتا ہے؟ اس کا فائدہ دین کو پہنچا ہے؟ اس کا فائدہ مسلمان کو پہنچا ہے؟ نہیں پہنچا ہے. لہذا لڑائی ان 5 کی ہے اور بیچ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے. اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ شیعہ اور سنی لڑ رہا ہے. بھائی صدام سنی تھا، حکومت بھی سنیوں کی تھی. کس نے اڑا دیا اس کو؟ اگر سنی منظوری و نظر ہوتا تو کیوں اڑا دیا جاتا؟ کرنل قذافی سنی تھا، اس کو کیوں راستے سے ہٹا دیا گیا؟ بشار الاسد شیعہ ہے، ان کو کیوں راستے سے ہٹایا جا رہا ہے؟ حزب اللہ شیعہ ہے، حزب اللہ جو لبنان میں ہے وہ شیعہ ہے، اس کے خلاف کیوں سب نبرد آزما ہے؟ یمن ایک فریق بھی شیعہ ہے دوسرا فریق بھی شیعہ ہے جو آپس میں لڑ رہے ہیں. لیبیا میں ایک فریق بھی سنی ہے دوسرا فریق بھی سنی ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے لڑائی ان 5 کی ہے. اور یہاں بھی یہی 5 کھلاڑی نظر آ رہے ہیں. یہاں بھی یہی 5 نظر آ رہے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگ خود اندازہ لگائیں. اس خطے میں
امریکی مفادات اور مغرب کی مفادات کا محافظ اور چوکیدار انڈیا ہے یا نہیں ہے؟ ہندوستان ہے نا. حالانکہ ہم بھی خدمت کرتے ہیں, ہم بھی, یعنی ہم کا مطلب پاکستان, ہم بھی خدمت کرتے ہیں, لیکن ہم پر وہ اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے. اس لیے کل بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی ہتھیار پوری خطے اور ہمارے لیے خطرہ ہے, باوجود اس کے کہ 48 سال سے لے کر آج تک, 48 سال نہیں, سن 1948 سے لے کر آج تک, 8 دن تک ہم امریکہ کے لیے پٹھو کا کردار ادا کر رہے ہیں, پھر بھی امریکہ خوش نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ کی 2 بیویاں ہیں, ایک ہندوستان ہے, ایک پاکستان ہے. وہ اصلی بیوی ہے, یہ نقلی بیوی ہے. اس کی رجحان اس طرف ہے نا. تو فرانس برطانیہ کی رجحان ہندوستان کی طرف ہے, اور خطے میں جو آپ دیکھیں ہم یہ محسوس کرتے ہیں, ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں, کچھ پڑھے لکھے لوگ, کہ چین ہمارے ساتھ ہے اور روس ہمارے ساتھ ہے. وہی 5 ہے, 3 ایک طرف, 2 دوسری طرف. وہی ہے یا نہیں ہے؟ تو لڑیں گے کون؟ لڑیں گے تو ہم, لڑیں گے ہم, لیکن فائدہ کدھر پہنچے گا؟ ادھر. یہی 5 ممالک ہیں جو دنیا کی سیاست, دنیا کی مالی وسائل جس سے ہم تعبیر معیشت سے کرتے ہیں, دنیا کی معیشت, دنیا کی سیاست, دنیا کی حکومتوں پر اور دفاعی صلاحیتوں سمیت ان 5 کا قبضہ ہے. کیا یہ قبضہ نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں گے, ہم تحقیق کریں گے کہ پاکستان نے تو انڈیا کے خلاف F-16 استعمال نہیں کیا. یہ ابھی جو 27 فروری اور 26 فروری کو انڈیا نے حملہ کیا اور پاکستان نے رد عمل میں حملہ کر کے ان کی 2 جہازوں کو مار گرایا, اور امریکہ نے بیان داغا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ F-16 تو استعمال نہیں ہوئے, اب ہمارے پاس 16 دانی F-16 ہے غالباً, امریکہ سے ہم نے خریدے, اور اس شرط کے ساتھ خریدے ہیں کہ تم نے یہ جہاز انڈیا بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرنا ہے. اچھا, تو جب F-16 انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنا ہے تو پھر فاٹا میں استعمال کرنا ہے یا بلوچستان میں استعمال کرنا ہے؟ ہاں, تو پھر کس کے خلاف استعمال کروں؟ انڈیا کی جہازیں آ رہی ہیں, مجھ پر بمباری کر رہی ہے, میرے شہریوں کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں, میرے جغرافیے کو نشانہ بنا رہا ہے وہ. آپ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف استعمال نہ کرے, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں جو چیزیں, جو تاریخی چیزیں اس میں رکھتے ہیں؟ آثار قدیمہ بنا کے کہیں رکھیں گے اس کو؟ عجائب گھر, یہ عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہے. جو ٹھیک ہے عجائب گھر میں رکھنے, پھر ہم کبھی کبھی جائیں گے اس کو دیکھیں گے کہ F-16 کیسی ہے. یہ ہے دفاعی صلاحیت پر قبضے کا مطلب. یہ ہے کہ جہاز تو دیتا ہوں لیکن استعمال بھارت کے خلاف نہیں کرنا ہے. اب آپ بتائیے حکمرانی ان 5 کی ہے یا نہیں ہے؟ بس لڑائی بھی ان 5 کی ہے, بس اتنا ہی سمجھیں. دوسری بات جو میں نے کہا, اب انہی 5 نے, اور 5 کے ساتھ یہ 200 بھی شامل ہے, انہوں نے جو 3 چیزیں نشانہ بنائی ہے, ایک ہے مدرسہ جو ہمارا تربیتی ادارہ ہے, قوم اور قوم کی بچوں کی تربیت کرتی ہے. نمبر 2 تربیتی ادارہ, ابتدائی تربیتی ادارہ, وہ ماں کی گود ہے. وہ کیا ہے؟ ماں کی گود. نمبر 3 ہے ہمارا سیاسی تربیتی ادارہ. 3 چیزیں. اب یہی 5 اور یہ 200 سب مل کے اتفاق سے
انہوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ بدامنی مسلمانوں میں ہے، اور بدامنی یہ دہشت گردی پلاتے کون ہے؟ مسلمان، اور دہشت گردی کا مذہب اسلام۔ تو مذہب دہشت گردی اور انتہا پسندی کا اسلام، اور دہشت گردی بھی مسلمانوں میں، اور دہشت گرد بھی مسلمان، اور دہشت گردی بھی مسلمان ممالک میں۔ یہ جو نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا، مسجد کے 50 نمازی شہید ہوئے، اگر یہ کوئی مسلمان کرتا تو پھر کیا حشر ہوتا؟ اگر یہ کوئی مسلمان کرتا یہ حرکت تو پھر کیا ہوتا؟ یہ الگ بات ہے کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کی جو کردار ہے وہ مثالی ہے، وہ قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے، لیکن میں مجموعی بات کرتا ہوں، اگر یہ مسلمان ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ کیا باتیں ہوتی کہ یہ ہم نے نہیں کہا کہ مسلمان دہشت گرد ہے، اسلام انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مذہب ہے۔ کہاں انہوں نے سبق پڑھا ہے؟ کہیں نہ کہیں وہ لنک ملاتے پہنچا کے پاکستان تک کے پاکستان کے مدرسوں میں یہ پڑھ کے آیا ہے۔ تو لہذا نشانے پر ہے مدرسہ، کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب کو ریاست، عدالت، حکومت سے آؤٹ کیا ہے، اس کا حکومت اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان آج بھی کہتے ہیں کہ بابا یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان کا ناطہ قرآن سے توڑ دیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان کا ناطہ اور تعلق اسلام سے توڑ دیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق اور ناطہ رسول پاک سے توڑ دیں، ان کا کوشش یہ ہے کہ ان کا ناطہ رسول کی فرمان سے توڑ دیں۔ یہ کیا مسلمان ہے اسلام 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 کی بک بک کرتا ہے؟ اسلام اسلام، چھوڑو اسلام کو، انسانیت کی بات کرے۔ انسانیت خود ایک مذہب ہے، وہ یہ کوشش کرتے ہیں، اس لیے وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے بدنام کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدرسے پر وہ دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے مراکز ہیں۔ میں مدرسے سے پڑھا ہوں، میں 1 سال آپ کے یہ خیبر ایجنسی باڑہ میں 1 سال رہا ہوں، پرانا باڑہ میں، سن 1987 میں غالباً یا 86 میں۔ مجھے تو کبھی استاد نے نہیں کہا اگر آپ نے کسی غیر مسلم کو مارنا ہے تو اس طرح مارنا ہے، کبھی بھی نہیں کہا مجھے۔ پوری زندگی میں، طالب علم کی پوری زندگی میں مجھے کبھی بھی کسی استاد نے بھی یہ درس نہیں دی ہے کہ انسان کو کس طرح مارنا ہے، کس طرح ایک بے گناہ انسان یا گناہگار کا خون کیسے بہانا ہے، کیسے مدارس میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اور کہاں پڑھا ہے میں نے؟ اس باڑہ خیبر ایجنسی میں پڑھا ہے جس باڑے میں 6 سال 7 سال آپریشن ہوتا رہا۔ پاکستان کی جٹ طیارے بمباری وہاں کرتے تھے، اس باڑے میں پڑھا۔ مجھے کسی بھی استاد نے نہیں کہا کہ کسی کو کس طرح مارنا ہے اور کیوں مارنا ہے، کیا فائدہ ملے گا آپ کو مارنے میں۔ ہمیشہ ہمیں درس ملا ہے امن کا، سلامتی کا، محبت کا، اخوت کا۔ لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور یہ میں علماء کو پتہ ہے، میں عام لوگوں کو کہتا ہوں، یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں یہ پروپیگنڈا کہ مسلمان کا ناطہ مدرسے سے توڑ دے، مسلمان کا ناطہ مولوی سے توڑ دے، مسلمان کا ناطہ مسجد منبر اور محراب سے توڑ دے، تاکہ مسلمان نفرت کرے منبر اور محراب سے، مسلمان نفرت کرے علماء سے، مسلمان نفرت کرے اس دین اور اس اسلام سے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے، اس مقصد کے لیے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا۔ پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، وہ قرآن جو آسمانوں سے آتا تھا
وہ پوری انسانیت اور صحابہ کرام کو پڑھاتا تھا یا نہیں پڑھاتا تھا؟ پڑھاتا تھا. لیکن کفار کی طرف سے مسجد نبوی بھی نشانے پر تھا، کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نشانے پر تھا، کفار کی طرف سے صحابہ کرام بھی نشانے پر تھے، کفار کی طرف سے وہ مسلمان جو ہمدرد تھے وہ بھی نشانے پر تھے. تو اس وقت تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے کے طاقتور طبقے کے لیے قبول نہیں تھا، اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا. وہ دین جو وہ سکھاتے تھے قرآن کی صورت میں وہ بھی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں تھا. وہ صحابہ کرام جس کی حیثیت طلباء کی تھی وہ بھی قابل قبول نہیں تھے. اس لیے بار بار مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. وہی صورتحال ہے. آج میرا مدرسہ دنیا کی طاغوتی اور عالمی اور کفری قوتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. آج دنیا کے لیے وہ علماء جو رسول کے مسئلے پر بیٹھے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے. آج وہ دین اسلام جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں ہے وہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہ مسلمان جو مدارس کی تعاون کرتے ہیں 10 روپے اور 500 روپے سے وہ سہولت کار ہے دہشت گردی کا، وہ قابل قبول نہیں ہے. اور یہ کچھ اس زمانے میں بھی ہوتا رہا، اس زمانے میں بھی ہوتا رہا. یہ آج کی جنگ نہیں ہے، یہ اس زمانے کی جنگ ہے، بلکہ یہ اس سے بھی ماضی میں جائے وہ جنگ ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی. جب موسیٰ علیہ السلام، جب میں ہمیشہ اپنے تقریروں میں کہتا ہوں اس مقصد کے لیے کہ لوگ سمجھے کہ مولوی مجرم نہیں ہے، مولوی دہشت گرد نہیں ہے، مدرسہ دہشت گردی کا مرکز نہیں ہے، نہ انتہا پسندی کا مرکز ہے، نہ یہ طلباء جو قرآن یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں نہ یہ دہشت گرد بن کے نکلتے ہیں. لہذا مسلمان خوف دل سے نکال دے، مسلمان لالچ کی جو تشنگی ہے وہ بھی دل سے نکال دے. کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. یہ خوف، یہ ڈر، یہ ہیبت، یہ رعب، یہ دہشت رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا. پیشکش بھی ایک طرف سے پیشکش کی گئی. اس کو کیا چاہتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایک ہاتھ میں چاند دے دوسری ہاتھ میں سورج دے. نہیں، جو بات میں کرتا ہوں بات وہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بات یہ ہے. آج بھی علماء اعلان کرے کہ آج کے بعد کسی جائز ناجائز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. بابا ادھر چکلا اور رنڈی خانہ کھولتے ہیں، کھولو، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ اور ایوانوں میں قانون سازی ہو رہی ہے آزادی عورت اور حقوق نسواں اور آزادی نسواں کے نام پر. کر لو جو قانون سازی تم کرتے ہو کر لو، تاکہ مغرب کی معاشرہ تشکیل ہو کہ بہن بھائی کا تصور ہی ختم ہو جائے، ماں اور بیٹی کا تصور ہی ختم ہو جائے. کر لو جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں. آج کے بعد ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ نہیں آئیں گے، ہم سیاست نہیں کریں گے. خیر خیریت کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے آج دنیا آپ کو معاف نہیں کر رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بنیاد پر معاف نہیں کیا جاتا تھا. لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا. انہوں نے 13 سال کے بعد مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اپنی جائیداد، قوم، اقربا، رشتہ دار، اپنا زمین، وطن سب کچھ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اس دین کے خاطر. لوگ پتھر مارتے تھے اس کو، گندگی پہنتے تھے اس پر، قتل کی دھمکیاں ملتی تھی، قتل کے منصوبے بنے. جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی جرم مدرسے کا بھی ہے، یہی جرم علماء کا بھی ہے، یہی جرم طلباء کا بھی ہے جو کلمہ سیکھتے ہیں، یہی جرم عام لوگوں کا بھی ہے جو مدرسے منبر محراب کی تعاون اپنے مال دولت اور سرمایے سے کرتے ہیں. اس لیے ہم دہشت گردی کے استاد ہیں. طالب دہشت گردی کا بندوق
اور میٹیریل، مدرسہ دہشت گردی کا مرکز، جو علوم مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اسلام وہ دہشت گردی کی درس، جو عام دولت مند مدد کرتے ہیں مدرسے کے وہ سہولت کار۔ یہی سیاست ہے یا نہیں ہے؟ وہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے کا تسلسل ہے۔ ہر حاکم، ہر طاقتور کی روش یہ تھی، تو رسول اللہ کی روش کیا تھی؟ اپنے موقف پر قائم تھے یا نہیں تھے؟ قائم تھے۔ لہذا ہم نے یہ عہد کرنا ہوگا، رسالت کا تقاضا بھی یہی ہے، نبوت کا تقاضا بھی یہی ہے، خدا پرستی کا تقاضا بھی یہی ہے، رسول کی فرمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ کیوں؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میری عبادت، میرا رابطہ، میری قربانی یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ میری جانی قربانی ہو یا مالی قربانی، میری عبادت یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ومحیاي ومماتی، میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ ایک یہ نشانے پر ہے مدرسہ۔ نمبر 2، میری ماں کی گود، آج کی ماں یا کل کی ماں، وہ کیسے نشانے پر ہے؟ آزادی حقوق نسواں کے نام پر خواتین کو آپ لوگ حق نہیں دیتے، خواتین کو آزادی نہیں دیتے ہیں۔ جس طرح ایک مرد نوجوان آزاد زندگی بسر کرتے ہیں، اس کو کیوں یہ آزاد زندگی کا حق نہیں ہے؟ کیسی آزاد زندگی؟ میرا جسم میری مرضی، میں آوارہ میں بدچلن، کیا مطلب؟ میری مرضی ہے، کسی کو اوپر اپنے اوپر چڑھانا ہے یا میں نے اس پر چڑھنا ہے، میری مرضی ہے۔ رنڈی خانہ اور چکل خانے میں رہتی ہوں، میری مرضی ہے، یا باپ کے گود میں رہتی ہوں، میری مرضی ہے۔ رات کو 2 بجے آتی ہوں، میری مرضی ہے، یا دن کی 12 بجے آتی ہوں، میری مرضی ہے۔ دن میں 3 بوائے فرینڈ رکھتا ہوں یا 1 رکھتا ہوں، یہ میری مرضی ہے۔ آپ کا کیا تعلق ہے؟ اسی کو کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی۔ کیا مطلب اس کا تو یہی قوانین ہے۔ آپ مغرب میں جا کے دیکھیں، وہاں بہن اور بھائی کا تصور ہے، وہاں ماں اور بیٹے کا تصور ہے، وہاں میاں اور بیوی کا تصور ہے، بیوی ہے لیکن بازار میں اس کے 2 دوست اور بھی ہیں۔ اس معاشرے کی تشکیل کے لیے، اس معاشرے کی تشکیل کے لیے اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو آپ نے ووٹ دے کر اسلام آباد کے ایوانوں میں بٹھائے ہیں، اس قسم کی قانون سازی کے لیے یہ لوگ مغرب کی ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں۔ مولوی کوشش کر رہا ہے سیاسی میدان میں، پارلیمنٹ میں، مدرسے کے ذریعے، دعوت اور تبلیغ کے ذریعے ان کی کوشش یہ ہے کہ قوم کی بیٹی، آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن کے سر پر دوپٹہ رکھے، ان کو عزت کے ساتھ رکھ کر زندگی بسر کرے، لیکن وہ اس کو ایک بازاری عورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کو ایک طائفہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کو ایک چکلا کا مہمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کسی مسلمان، کسی بلوچ، کبھی پٹھان، کسی پشتون، پنجابی، سندھی کو اپنی بہن، اپنی بیٹی کے لیے اس قسم کی زندگی پسند ہے؟ جب مولوی یہ سیاست کرتے ہیں اس کا راستہ روکنے کے لیے کہ خواتین کے حقوق کے نام پر میری قوم کی بیٹی کو کمرشلائز مت کرو، میری قوم کی بیٹی کو پراپرٹی مت بناؤ، میری قوم کی بیٹی کو بازاری عورت مت بناؤ، میری قوم کی بیٹی کی عزت کو تاراج مت کر، قانون سازی کے ذریعے مت کر، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے خلاف ہے، یہ دین محمدی کے خلاف ہے۔ ہم یہ جنگ لڑتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ شدت پسند ہے۔ آپ سب
پاکستان کی 22 کروڑ عوام گھروں میں بیٹھے، پارلیمنٹ کے 500 اراکین پر مشتمل 2 پارلیمنٹ ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی۔ ان 5 مولویوں اور 10 مولویوں کے علاوہ، اس داڑھی اور پگڑی کے علاوہ کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کی سر پر دوپٹہ رکھے۔ سب کی کوشش یہ ہے کہ اس کو برہنہ کر کے بازار بھجوا دیں۔ سب اس پر متفق ہے۔ اور یہ ایجنڈا کس کی ہے؟ یہ امریکہ اور مغرب کی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو مسلمان کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ تو ایمان کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ تو قرآن کا تقاضا نہیں ہے۔ لیکن مولوی آپ کی ایمان کی جنگ بھی لڑ رہا ہے، مولوی آپ کی بیٹی کی گھر میں بیٹھی ہوئی اس کی ناموس اور عزت کی جنگ بھی لڑ رہا ہے۔ اور دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند اور دہشت گرد ہے۔ اس لیے نشانے پر ہے میری ماں کی گود، یہ ابتدائی مدرسہ ہے میرے بچے کی، میری بیٹی کی۔ اب اس کو بھی اجڑ رکھنا چاہتے ہیں، اس کو بھی برباد رکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد سے محبت کہتے ہیں، ان کو یاد آتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے، ہم اسلام آباد آتے ہیں اس لیے کہ آپ کی چوری وہاں پکڑیں گے۔ آپ اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھ کے میری ناموس اور عزت پر قانون سازی کے ذریعے حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اسلام آباد پہنچ کر آپ کو گردن سے پکڑ کر راستہ نہیں دیتا ہوں، اس کے لیے میں آتا ہوں۔ میں اس لیے آتا ہوں اسلام آباد کی پارلیمنٹ میں کہ اسلام آباد کی پارلیمنٹ کے ماتھے پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ میں اس کلمے کا لاج رکھنے کے لیے آتا ہوں۔ آپ اس کلمے کو پاؤں تلے روند ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ کے راستے کا روک بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ فرق ہے میرا اور آپ کا۔ تم فرعون کا کردار ادا کر رہے ہو، میں موسیٰ کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ تم ابو جہل اور ابو لہب کا کردار ادا کر رہے ہو، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ یہ فرق ہے میرا اور آپ کا۔ اگر دنیا یہ کہتی ہے، اور یہ جو پارلیمنٹ میں لبرل سیکولر دین بیزار بے حیا اور بے شرم لوگ جو خدا کو خدا نہیں مانتے پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں بس خدا کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں خدا کے لیے، بس خدا اتنا ہی ٹھیک ہے، باقی پارلیمنٹ میں اور حکومت میں اور سیاست میں اور معیشت میں خدا کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ سنت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ بھائی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آئین میں لکھا ہے کہ اس ملک کا مذہب اسلام ہوگا، آئین میں لکھا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، جو بھی قانون سازی ہوگی قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی، آئین میں لکھا ہے۔ ہم تو اس آئین کی بات کرتے ہیں۔ چھوڑو یہ تو پتھر کے زمانے کی باتیں، یہ تو پتھر کے زمانے کی باتیں، 1400 سال پہلے کی باتیں۔ یہ ہے آپ کی پارلیمنٹ، یہ ہے ایوان۔ اس لیے ہم اسلام آباد آتے ہیں کیونکہ تم حملہ آور ہے ختم نبوت کے قانون پر، تم حملہ آور ہے ختم نبوت کے قانون پر، تم حملہ آور ہے ناموس رسالت کے قانون پر، تم حملہ آور ہے قرآن اور سنت پر۔ آپ نے خود دیکھا چند دن پہلے ایک 60 سالہ تقریباً 70 سالہ عمر کا آدمی ہے، یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگ رہے تھے، ایک خاتون آتی ہے ان سے پوچھتے بابو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو یہ بات کرتے ہیں میرا جسم میری مرضی ہے تو ٹھیک ہے، اصل بیماری کیا ہے؟ آپ لوگوں کے حقوق اور آزادی میں اصل رکاوٹ کیا ہے؟ اصل رکاوٹ نکاح ہے، نکاح۔ آپ یہ مطالبہ کریں کہ نکاح کا تصور ہی ختم ہو جائے، تو پھر ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ حلالی ہے یا حرامی ہے؟ ان سے بھی پوچھنا چاہیے نا۔ 70 سالہ عمر ہے، آپ کا کوئی باپ کوئی ماں ہے یا نہیں ہے؟
اگر اسی باپ کو آپ یہ کہے کہ تم حرامی ہو تو وہ لڑ پڑے گا آپ کے ساتھ، وہ لڑ پڑے گا۔ اور مجھے تصور اور قوم کو تصور یہ دیتا ہے کہ نکاح کو ختم کرو، یہ تمام خرابیوں کی جڑ نکاح ہے۔ یہ ہے اس ملک کے حکمران۔ جب حکمرانوں کی طرف سے ان کو پروٹیکشن نہ ہو، تحفظ نہ ہو، یہ بات کوئی کر سکتا ہے؟ اگر میں کسی جرنیل کے خلاف بات کروں تو میں غدار ہوں، مجھے اس ملک میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن کے خلاف بات کرے وہ بدمست ہاتھی بن کے بیٹھا ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اس کو تحفظ دیا جاتا ہے، پروٹوکول کے ساتھ باہر بھجوا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی باہر دن دہاڑے لوگوں کو مار دے، اس کے پشت پر امریکہ جیسے ریاست ہو، اس کو پروٹوکول کے ساتھ بھجوا دیا جاتا ہے۔ یہ کس قسم کا قانون ہے؟ یہ کس قسم کی حکمرانی ہے کہ سر عام میری بیٹوں کی توہین کی جاتی ہے، میرے بچوں کی سر عام پیغمبر کی توہین کی جاتی ہے، سر عام قرآن کی توہین کی جاتی ہے، سر عام رسول اللہ کی توہین کی جاتی ہے، سر عام مدرسے منبر اور محراب کی تذلیل کی جاتی ہے، سر عام داڑھی اور پگڑی کی توہین کی جاتی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ مغرب اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر بھی ہم مسلمان ہیں، زندہ ہیں۔ اور مولوی اگر بات اٹھاتے ہیں، مولوی اگر اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ بدامنی پھیلا رہا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ مدرسہ نشانے پر، میری ماں کی گود جو بنیادی مدرسہ ہے وہ نشانے پر۔ نمبر 3، میری سیاست نشانے پر۔ جو سیاست میں کرتا ہوں، جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے دینی سیاست کرتا ہوں، مجھ پر سیاست کے دروازے بند، مجھ پر پارلیمنٹ کے دروازے بند، میری مینڈیٹ کو چوری کیا جاتا ہے۔ اگر میں اس کے خلاف بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مت بولو، تم نے میری سیاست کو ختم کر دی، سیاسی طور پر مجھے مار دیا، مجھے ذبح کر دیا، اب مجھے کہتے ہیں کہ رو بھی مت، رونے کا بھی حق نہیں ہے آپ کو۔ یہ ہے 3 چیزیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مدارس کو بھی مضبوط کریں، منبر اور محراب کو مضبوط کریں، اور علماء کرام جو لڑ رہے ہیں سیاسی میدان میں، مدارس کے میدان میں، خانقاہ کے ذریعے، تبلیغ اور دعوت کے ذریعے، آپ کی بچوں کی عزت ناموس کی تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کے لیے، اس میں آپ لوگوں نے عوام علماء کے ساتھ دینا ہوگا۔ مدارس کی تعاون کرے، اپنے مدد آپ کے تھے تو وہ آپ کو بچوں کو پڑھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، سرکار کی طرف سے 1 پیسہ بھی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے تعاون کرنی ہے تو ان مدارس کے ساتھ کریں، اللہ کو راضی کرنا ہے تو مدارس کو مضبوط کرے۔ یہ جو دنیا بات کرتی ہے کہ تم دہشت گرد ہو، انتہا پسند ہو، سہولتکار ہو، لا یخافون لومۃ لائم، اس کو نظر انداز کرو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین پر عمل کرنے اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔